حملے میں آپ نے 120 یزیدیوں کو مار گرایا۔ سرکار مدینہ علیہ السلام کے غلاموں، لیکن نکاحت، کمزوری، بھوک و پیاس کی وجہ سے آپ اس غبار سے دوڑے خیمے کی طرف آئے اور اپنے بابا جان کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، یا ابتاہ العطش، اے میرے بابا جان، اے سیدنا امام حسین، مجھے پیاس نے مار دیا ہے۔ اے ابا جان، اگر ایک گھونٹ پانی مل جائے تو میں ان بدبختوں کو بتا دوں گا کہ جنگ ہوتی کیا ہے اور جہاد کیا کس طرح جاتا ہے۔ اے میرے بابا جان، ایک گھونٹ پانی پلا دیجئے۔ نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں، حضور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹے کو سینے سے لگایا، ارشاد فرمایا، میرے بیٹے، میں جانتے ہو کہ میں پانی کہاں سے لاؤں؟ اے میرے بیٹے، 3 دن سے بچے بھی بھوکے پیاسے ہیں، پانی تو نہیں ہے، ایسا کرتا ہوں کہ میں اپنی زبان تمہارے منہ میں دیتا ہوں، میری زبان چوس۔ نبی پاک کے غلام ارشاد فرمایا، اس طرح علی اکبر کچھ نہ کچھ تمہیں تسلی ہو جائے گی۔ نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں، حضور سیدنا امام حسین نے اپنی زبان حضرت علی اکبر کے منہ میں رکھی، انہوں نے حضرت سیدنا امام حسین کی زبان کو چوسا تو حوض کوثر کے مزے آئے، دل کو کچھ تسلی ہو گئی۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، بیٹا، میرے پاس ایک انگوٹھی بھی ہے جس کو ہمارے نانا جان محمد مصطفیٰ علیہ السلام پہنا کرتے تھے، وہ بھی اپنے منہ میں رکھ لو بیٹا، کچھ نہ کچھ اس کی برکتیں تمہیں نصیب ہو جائیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے غلام حضرت علی اکبر نے اپنے بابا جان کی زبان بھی چوسی اور وہ انگوٹھی مبارک جو میرے پاک نبی پہنا کرتے تھے اس کو بھی زبان میں رکھا اور بابا جان کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، بابا جان، دل کو تسلی ہو گئی ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے علی اکبر، تھوڑی دیر صبر کرو، اے میرا بیٹا، تھوڑی دیر انتظار کر لو، بس تھوڑی دیر کے بعد تم اپنے نانا جان کے پاس پہنچنے والے ہو۔ اے علی اکبر، تھوڑی دیر کے بعد تمہیں شراب طہور محمد مصطفیٰ علیہ السلام اپنے نبوت والے ہاتھوں سے پلائیں گے۔ اے میرا بیٹا، جب تم وہ شراب پیو گے، وہ شراب طہور جو جنت کا اعلیٰ پانی ہے، جب تم وہ پیو گے تو میرے بیٹے پھر کبھی پیاسے نہیں رہو گے، لہٰذا تھوڑی دیر صبر کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اپنے باپ کے ہاتھ چوم کر واپس میدان کارزار کی طرف گئے اور اس طرح تابڑ توڑ حملے کیے کہ خدا کی عزت کی قسم یزیدی لشکر کی صفوں کو درہم برہم کر کے رکھ دیا، اور اس دوسرے حملے میں حضرت علی اکبر نے 80 یزیدیوں کو مار گرایا۔ ٹوٹل 200 افراد کو اکیلے 3 دن کے بھوکے پیاسے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مار گرایا۔ نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں، پھر کیا تھا؟ اکیلا آدمی ایک طرف، 22,000 کا لشکر ایک طرف۔ عمر بن سعد نے حکم دیا کہ اگر اسی طرح ایک ایک مقابلہ کرتا رہا تو یہ امام حسین کا بیٹا کسی کو زندہ نہیں چھوڑے گا، لہٰذا چاروں طرف سے ان پر حملہ کر دیا جائے۔ پھر کیا تھا نبی پاک کے غلاموں، جو ہم شکل مصطفیٰ تھے، حضرت امام حسین کے نور نظر تھے، چاروں طرف سے ان پر تیر چلنے لگے، کہیں سے نیزے آنے لگے، کہیں سے بھالے آنے لگے، کہیں سے تلواروں کے وار ہونے لگے۔ حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں سے چور چور ہو کر گھوڑے سے نیچے تشریف لائے اور آتے ہوئے اپنے بابا کو آواز دی، فرمایا، یا ابتاہ ادرکنی، اے بابا جان، اپنے بیٹے کو سنبھالیے، اپنے بیٹے کو سہارا دیجیے۔ نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں، حضرت سیدنا امام حسین مکتب کی طرف دوڑ کر گئے۔ ادھر عالم یہ تھا کہ وہ بدبخت حضرت علی اکبر کی لاش مبارک پہ ابھی حیات کی کچھ رمق باقی تھی، وہ آپ پر گھوڑے دوڑا رہے تھے۔ حضرت سیدنا امام حسین قریب جاتے تو کبھی علی اکبر کی لاش کو گھوڑے اس طرف لے جاتے، آپ اس طرف پہنچتے تو گھوڑے اس طرف لے جاتے، کبھی ادھر سے آواز آتی، بابا مجھے بچاؤ، کبھی ادھر سے آواز آتی کہ بابا مجھے بچاؤ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، حضور سیدنا امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان بدبختوں کو ہٹایا اور سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں لے لیا۔ ان کے مبارک چہرے سے غبار کو آپ نے دور کیا، چہرہ مبارک کو صاف کیا، ارشاد فرما، بیٹا علی اکبر، آنکھیں کھولو۔
آخری مرتبہ تو ہے میرے بیٹوں میرے بیٹے، آخری مرتبہ اپنے باپ کا دیدار کرو اور مجھ سے کوئی بات کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آنکھیں کھولی اور آخری دیدار اپنے بابا جان کا کیا، اور سیدنا امام حسین کی خدمت میں عرض کی، میں کتاب میں پڑھ کر آیا ہوں، فرمایا ابا جان ھذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرئک السلام، اے بابا جان یہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی تشریف لائے، نانا جان بھی تشریف لائے ہیں اور وہ آپ کو بھی سلام کہہ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں بیٹا حسین تم بھی دیر نہ لگاؤ، جلدی میرے پاس پہنچ جاؤ۔ نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں حضرت سیدنا امام حسین کی جھولی میں میدان کارزار میں حضرت علی اکبر نے دم توڑ دیا۔ حضور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوصلے پہ قربان جائے۔ بات کرنا بھی آسان ہے، بات سننا بھی آسان ہے، لیکن اس باپ کے کلیجے سے پوچھو جس کا 18 سال کا نوجوان بیٹا کٹا پٹا پڑا ہوا ہو۔ نبی پاک کے غلام ابن عساکر نے لکھا ہے کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت مبارک تھی کہ ہر لاشے کو آپ اٹھا کر جو بھی شہید ہوتا اس کو اپنے خیمے کی طرف لاتے تھے۔ ہر لاشے کو تو حضرت امام حسین لائے اور اپنی کیفیت پر برقرار رہے۔ 56 سال 5 مہینے اور 5 دن کی عمر تھی حضرت سیدنا امام حسین کی۔ واقعہ کربلا کے موقع پر فرماتے ہیں حضرت سیدنا امام حسین کے بال بالکل سیاہ تھے۔ نبی پاک کے غلاموں آپ کے بال سفید نہیں تھے۔ تاریخ ابن عساکر میں لکھا ہے کہ جب حضرت امام حسین اپنے جوان سال بیٹے علی اکبر کی لاش کو میدان کربلا سے خیموں کی طرف لے کر آئے تو اتنی تھوڑے سے وقفے میں خیموں تک پہنچنے تک حضرت امام حسین کے سارے سر کے بال سفید اور داڑھی بھی سفید ہو گئی تھی۔ تو یہ اتنی بڑا صدمہ تھا اور اتنی بڑی قربانی تھی جو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کریم کی بارگاہ میں پیش کی اور دعا کرتے تھے اللہم تقبل منا ھذا القربان، اے مالک مولا یہ قربانی بھی حسین کی طرف سے قبول کر۔ نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں یہ خوبصورت باتیں، عظمت و شان والا ذکر پاک انشاءاللہ یہ پورا مہینہ ہوتا رہے گا اور باتوں کی عظمت و شان بیان ہوتی رہے گی۔ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، ورنہ یہ سوال ہم تک پہنچا ہے۔ ہم انشاءاللہ اگلے جمعہ پر اس کی کچھ وضاحت فرما دیں گے کیونکہ یہ اس میں تفصیل ہے۔ انشاءاللہ العزیز وہ سارا معاملہ بیان کیا جائے گا کہ یہ واقعہ کربلا کیوں پیش آیا، کس مقصد کے لیے امام حسین نے یہ قربانی دی۔ اور یاد رکھیے کہ یہ صرف رونے رلانے کے لیے نہیں ہے، ہم نے مشن حسین کو زندہ رکھنا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں بس بات ختم کر رہا ہوں۔ شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب ید اللہ ہی اور ایک سجدہ شبیر۔ ارشاد فرمائے اسلام سے اگر حضرت علی المرتضیٰ کی ضرب کو علیحدہ کر دیا جائے اور حضرت امام حسین کے سجدے کو دور کر دیا جائے تو اسلام کے اندر بچتا کچھ نہیں ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کی خدمات اور حضرت سیدنا امام حسین کی خدمات نے اسلام کو سہارا دیا ہے اور دنیا والوں کو بتایا ہے کہ میں نے اسلام کی خاطر گھر قربان کر دیا ہے۔ تو اے حسینیوں اگر اسلام پہ مشکل وقت آئے تو تم بھی اپنا کنبہ قبیلہ قربان کر دینا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔